یروبعام بادشاہ کے 18ویں برس سے ابیا یہودا پر سلطنت کرنے لگا۔ اس نے یروشلم میں 3 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام میکایا تھا جو اورویل جبئی کی بیٹی تھی، اور ابیا اور یروبعام کے درمیان جنگ ہوئی، اور ابیا جنگی سرماؤں کا لشکر یعنی 4 لاکھ چنے ہوئے مرد لے کر لڑائی میں گیا، اور یروبعام نے اس کے مقابلہ میں 8 لاکھ چنے ہوئے مرد لے کر جو زبردست سورما تھے صف آرائی کی، اور ابیا سمریم کے پہاڑ پر جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں ہے کھڑا ہوا، اور کہنے لگا کہ اے یروبعام اور سب اسرائیلیوں میری سنو، کیا تم کو معلوم نہیں کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے اسرائیل کی سلطنت داؤد ہی کو اور اس کے بیٹوں کو نمک کے عہد سے ہمیشہ کے لیے دی ہے؟ تو بھی نبات کا بیٹا یروبعام جو سلیمان بن داؤد کا خادم تھا اٹھ کر اپنے آقا سے باغی ہوا، اور اس کے پاس نکمے اور خبیث آدمی جمع ہو گئے جنہوں نے سلیمان کے بیٹے رہبعام کے مقابلہ میں زور پکڑا، جب رہبعام ہنوز جوان اور نرم دل تھا اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور اب تمہارا خیال ہے کہ تم خداوند کی بادشاہی کا جو داؤد کی اولاد کے ہاتھ میں ہے مقابلہ کرو، اور تم بھاری اموا ہو، اور تمہارے ساتھ وہ سنہلے بچڑے ہیں جن کو یروبعام نے بنایا کہ تمہارے معبود ہوں۔ کیا تم نے ہارون کے بیٹوں اور لاویوں کو جو خداوند کے کاہن تھے خارج نہیں کیا، اور ملکوں کی قوموں کے طریقہ پر اپنے لیے کاہن مقرر نہیں کیے، ایسا کہ جو کوئی ایک بچڑا اور 7 مینڈے لے کر اپنی تقدیس کرنے آئے وہ اس کا جو حقیقت میں خدا نہیں ہے کاہن ہو سکے؟ لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ خداوند ہمارا خدا ہے اور ہم نے اسے ترک نہیں کیا ہے، اور ہمارے ہاں ہارون کے بیٹے کاہن ہیں جو خداوند کی خدمت کرتے ہیں، اور لاوی اپنے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، اور وہ ہر صبح اور ہر شام کو خداوند کے حضور سوختنی قربانیاں اور خوشبودار بخور جلاتے ہیں، اور پاک میز پر نظر کی روٹیاں قاعدہ کے مطابق رکھتے اور سنہلے شمعدان اور اس کے چراغوں کو ہر شام کو روشن کرتے ہیں، کیونکہ ہم خداوند اپنے خدا کے حکم کو مانتے ہیں، پر تم نے اس کو ترک کر دیا ہے۔ اور دیکھو خدا ہمارے ساتھ ہمارا پیشوا ہے، اور اس کے کاہن تمہارے خلاف سانس باندھ کر زور سے پھونکنے کو نرسنگے لیے ہوئے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، خداوند اپنے باپ دادا کے خدا سے مت لڑو کیونکہ تم کامیاب نہ ہوگے۔ پر یروبعام نے ان کے پیچھے کمین لگوا دی، سو وہ بنی یہودا کے آگے رہے اور کمین پیچھے تھی۔ جب بنی یہودا نے پیچھے نظر کی تو کیا دیکھا کہ لڑائی ان کے آگے اور پیچھے دونوں طرف سے ہے، اور انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے۔ تب یہودا کے لوگوں نے للکارا، اور جب انہوں نے للکارا تو ایسا ہوا کہ خدا نے ابیا اور یہودا کے آگے یروبعام کو اور سارے اسرائیل کو مارا، اور بنی اسرائیل یہودا کے آگے سے بھاگے، اور خدا نے ان کو ان کے ہاتھ میں کر دیا، اور ابیا اور اس کے لوگوں نے ان کو بڑی خونریزی کے ساتھ قتل کیا۔ سو اسرائیل کے 5 لاکھ چنے ہوئے مرد کھیت آئے۔ یوں بنی اسرائیل اس وقت مغلوب ہوئے اور بنی یہودا غالب آئے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا پر بھروسہ کیا۔ اور ابیا نے یروبعام کا پیچھا کیا اور ان شہروں کو اس نے لے لیا، یعنی بیت ایل اور اس کے دیہات، یسانہ اور اس کے دیہات، افرون اور اس کے دیہات۔ اور ابیا کے دنوں میں یروبعام نے پھر زور نہ پکڑا، اور خداوند نے اسے مارا اور وہ مر گیا۔ لیکن ابیا قوی ہو گیا، اور اس نے 14 بیویاں بیاہیں، اور اس سے 22 بیٹے اور 16 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور ابیا کے باقی کام اور اس کے حالات اور اس کی کہاوتیں عیدو نبی کی تفسیر میں مندرج ہیں۔ آمین۔